الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی 30 کذابون یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سارے حضرات محبت اور شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی۔ ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم، معزز و مکرم سامعین کرام، آج 9 ستمبر 2022 ہے اور 12 صفر المظفر 1444 ہجری ہے۔ تو یہ جو ستمبر کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمارے ملک کے اندر 7 ستمبر کو ایک بہت عظیم واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑی نوید تھی وہ
کہ 7 ستمبر کو ہمارے ملک پاکستان میں ہماری پارلیمنٹ کے اندر قائدیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، تو میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور جتنا بھی کوئی بھی ذی شعور انسان ہے جس کو اللہ نے عقل و فہم عطا فرمایا ہے، وہ 5 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے بزرگ تک کا ایک ہی جذبہ ہے اور ایک ہی نعرہ ہے کہ محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ پہلا مسئلہ ہے، پہلا عقیدہ ہے کہ جس پر امت کا اجماع ہوا ہے کہ جو بندہ بھی ختم نبوت کا منکر ہو اور جو بندہ بھی نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کو مانتا ہو، وہ بندہ واجب القتل ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ دیکھیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ہی جھوٹے نبی آ گئے تھے۔ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کو اسود عنسی کہتے ہیں، اس نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا اور جا کر حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واصل جہنم کیا۔ لمبا واقعہ ہے، لیکن انہوں نبی علیہ السلام نے خود اس کو قتل کروایا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ نبی علیہ السلام کی نبوت آپ کی زندگی کے آخری ایام کے اندر پیش آیا کہ ایک شخص تھا جس کو مسلمہ کذاب کہتے تھے، اس نے بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے بھی اللہ کا رسول تسلیم کریں، یا آپ اپنے علاقے کے نبی ہو جائیں، میں اپنے علاقے کا نبی بن جاؤں گا، یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر نبوت میرے حوالے کر دی جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو واپس جواب کے اندر لکھا کہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ اور اس کام کے لیے جب یہ خط لکھا نا، تو مسلمہ کذاب جو تھا وہ بڑی طاقت اور قوت رکھتا تھا، بہت زیادہ افراد اس کے ساتھ تھے، اس کے ماننے والے بہت زیادہ تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جواب لکھا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی یہ لے کر کون جائے گا، چونکہ وہاں پر جانے سے جان کا خطرہ تھا۔ تو ایک صحابی تھے اور ختم نبوت کے لیے پہلے شہید صحابی ہیں، حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب صحابی تھے، کمزور تھے مالی اعتبار سے، اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا کہ کون جائے گا اور جا کر مسلمہ کذاب کو جا کر صحیح زور زبردستی سے جا کر یہ پیغام پہنچا کر آئے گا، تو وہ اٹھے اور کھجور کا وہ دانہ منہ میں تھا، اور اٹھ کر جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ، اور جب یہ بات کر رہے تھے نا تو منہ سے وہ کھجور کے تنکے بھی نکلے اور صحابہ کے منہ پر لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کھجور تو کھا لیتے نا، بعد میں اٹھ کر اعلان کرتے، تو کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی اور کہہ دیتا تو پھر۔ تو یہ بڑے کمزور، جسامت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، معصوم بچے تھے، 10-12 بچے تھے ان کے، اور یہ نبی علیہ السلام کا پیغام لے کر جب نکلتے ہیں، جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا کا سب سے بڑا کوئی جرنیل سوار ہو گیا ہو، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا بھیجا ہوا تھا۔ اب جب وہاں پر پہنچتے ہیں، جا کے اسود عنسی کے پاس پہنچتے ہیں،
اور زور سے جا کر اپنا نیزہ زمین پر گاڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی تو کون ہے؟ کہا تجھے میرے چہرے سے پتہ نہیں چل رہا میں کون ہوں؟ تجھے میرا چہرہ نہیں بتا رہا میں کون ہوں؟ میں اللہ کے رسول کا نوکر ہوں، میں اللہ کے پیغمبر کا غلام ہوں، اس کا نوکر ہوں میں۔ کہا کیا کیوں آئے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ تم نے خط لکھا تھا، میرے نبی نے تجھے اس کا جواب دیا ہے۔ اچھا، جب وہ خط اس نے لیا تو آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کے یہاں کیا ہوتا تھا کہ وہ خط ساتھ والا کوئی ہوتا تھا وہ پڑھتا تھا۔ تو جب خط اونچی آواز سے پڑھا گیا تو پوری مجلس میں سب نے سن لیا کہ انت کذاب، تو جھوٹا ہے، فراڈی ہے، دجال ہے، تو نبی۔ اس کو بڑی ہتک محسوس ہوئی اپنی۔ تو ساتھ ہی کہنے لگا کہ محمد کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ کہا مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کہا نہیں، تجھے رسول ماننا تو دور کی بات ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تجھے اللہ کا رسول مانوں میں۔ اس نے کہا دیکھ تو صحیح نا، تیرے پیچھے کتنی بڑی فوج کھڑی ہے، تیری جان کا خطرہ ہے، تیرے بیوی بچے نہیں ہیں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ بھائی بیوی بچے ہیں، جب اللہ کے پیغمبر کا یہ پیغام میرے ہاتھ میں آیا تھا تب تو میں نے اپنے بیوی بچوں کی طرف مڑ کے کیا نہیں دیکھا، تمہاری طرف کیا مڑ کے دیکھوں گا میں۔ فرمایا کہ اس نے اسود یہ جو مسلمہ کذاب ہے اس کو غصہ آیا اور اس نے ایسے تلوار لی اور ایسے مارا اور اس کا ایک بازو کاٹ دیا۔ حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کاٹ دیا۔ کہا اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے مجھے اللہ کا رسول؟ کہا ماننا تو دور کی بات ہے، میرے کان یہ بات سننا تک گوارا نہیں کرتے کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد بھی کوئی اور رسول آ سکتا ہے۔ اس نے زور سے دوبارہ مارا اور دوسرا بازو کٹ گیا، اور یہ وہیں پر کھڑے ہیں اور اسی جلال کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ تجھے میں تو مشرک اور کذاب مانتا ہوں، دجال مانتا ہوں، اللہ کا نبی نہیں مانتا۔ فرمایا کہ حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ پہلا شہید ہے ختم نبوت کا۔ اچھا، نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ آپ نے باقاعدہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری کے اندر صحابہ کرام کا 13,000 کا لشکر بھیجا ہے اس کے خلاف، اور اس کی فوج اس کی جو ہے نا جو فوج تھی وہ 40,000 کا لشکر تھا۔ مسلمان کذاب کی 13,000 کا لشکر گیا ہے اور جا کر وہاں پر ان سب کو، ان میں سے 28,000 بندوں کو جا کے واصل جہنم کیا، اور پھر اس کے بعد 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، جن میں سے بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 صحابہ حافظ تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 500 صحابہ حافظ قرآن تھے ان میں سے۔ اور وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں سامنے مشرک بھی موجود تھے، سامنے یہودی بھی موجود تھے، سامنے عیسائی بھی موجود تھے، ان کو چھوڑ کر جو نبوت کا دعوے دار تھا اس کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ آج کے ہمارے دور کے لوگ ہوتے نا تو کہتے بھائی ان کو بھی ساتھ ملاؤ، خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، مشرکوں سے لڑو، کافروں سے لڑو۔ بھائی جو نبوت نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعوے دار ہے وہ مشرک اور کافر سے بھی بڑا گنہگار ہے، وہ یہودی اور عیسائی سے بھی زیادہ بڑا کافر ہے۔ تو بھائی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی نبی علیہ السلام کی جو نبوت ہے اور پھر ختم نبوت ہے، آپ کی ناموس ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، جز ہے، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، اور فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ۔ اچھا یہ آیت نازل ہوئی نا، مختصر سا آپ کو شان نزول سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی علیہ السلام نے پالا ہے، ان کو بچپن میں نا دشمنوں نے اغوا کر لیا تھا، کسی ظالم نے اغوا کر دیا اور غلام بنا کے لا کے مکہ میں بیچ دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، اس کے بعد نبی علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، آپ کو دے دیا، یہ نبی علیہ السلام کے پاس پلنے لگے۔
اچھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے کا کوئی بندہ آیا نا، اس نے آ کر دیکھا یہ تو ہمارے علاقے کا بچہ ہے، یہ تو آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ وہ واپس گیا اور جا کر اس کے والدین کو بتایا کہ آپ کا بچہ مکہ کے ایک انتہائی شریف اور انتہائی رحیم انسان کے پاس موجود ہے، لہٰذا آپ جائیں اور جا کر ان کے ساتھ کوئی بات چیت کریں تاکہ آپ کا بیٹا آپ کو مل جائے۔ وہ وہاں سے آتے ہیں، بچے کا چچا بھی آ جاتا ہے، والد بھی آ جاتا ہے، آ کر نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور آ کر سارا معاملہ بتایا کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہمارا یہ جو بچہ ہے نا یہ غلام نہیں ہے، آزاد ہے، آپ پر کسی نے بیچ دیا لیکن یہ آزاد ہے، تو آپ ہم سے معاوضہ لے لیں اور ہمارے بچے کو چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بچہ جانا چاہتا ہے نا تو مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو ایسے ہی لے جاؤ، بچہ اگر جانا چاہتا ہے اسے ایسے ہی لے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ ذرا سوچیں اور غور کریں، ایک معصوم بچہ جو اپنی ماں سے بھی جدا ہے، اپنے خاندان سے بھی جدا ہے، اپنے علاقے سے بھی جدا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی جدا ہے، وہ بچہ جب ماں باپ کے سامنے جائے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جب وہ بچہ آیا نا بڑا نارمل سا، بالکل چپ، ہاں جی، والد نے پوچھا مجھے جانتے ہو کون ہے؟ کہا میرے والد ہیں آپ، یہ چچا ہے میرے۔ پہچان لیا بچے نے؟ کہا کہ والد نے سوچا کہ بھئی اب تو وہ بات بن گئی ہے کیونکہ بچے نے پہچان لیا ہے اور اب ہمارے ساتھ چلا جائے گا۔ والد نے کہا کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے والد آئے ہیں تو آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مجھے پتا ہے میرے والد ہیں، مجھے پتا ہے میری اماں بھی موجود ہیں، مجھے پتا ہے میرے بہن بھائی بھی ہیں، میرا علاقہ بھی موجود ہے، لیکن یا رسول اللہ جو آپ سے محبت ملی ہے نا، آپ کی رفاقت کو چھوڑ کر میں کسی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتا، میں اس غلامی کو 1000 آزادیوں پر ترجیح دیتا ہوں۔ تو ان کے والدین نے دیکھا، چھوڑ کے چلے گئے، اور نبی علیہ السلام کو وہ اتنے پسند آئے کہ آپ نے ان کو آزاد فرما دیا۔ جیسے یہ بات مشہور ہوئی نا تو اب لوگوں نے آپ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بیٹے ہو، تو اب لوگوں نے نا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اور عربوں کے اندر یہ دستور تھا کہ جو متبنہ ہوتا تھا نا، منہ بولا بیٹا، اس کو بھی وہی سمجھتے تھے جس طرح حقیقی بیٹا ہوتا ہے، یعنی اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو وراثت میں حصہ ملے گا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ تو جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا نا تو نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، فرمایا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں بنتے، منہ بولے تو ہوتے ہیں لیکن حقیقی بیٹے نہیں بنتے۔ فرمایا یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اللہ کے نزدیک تو یہی بات بہتر ہے کہ ان کو ان کے والد کے ساتھ نام کے ساتھ پکارا جائے۔ تو اس کے بعد دوبارہ ان کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اب نا یہ جو چیز تھی نا، یہ مشرکین کا ایک عقیدہ تھا، ایک ان کا خیال تھا کہ بھئی جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی حکمتیں چلانی ہوتی ہیں، رب تعالیٰ اپنی مصلحتوں اور حکمتوں کو خوب سمجھتا ہے۔ اچھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی علیہ السلام نے اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب کے ساتھ کرا دیا۔ کس کے ساتھ کرا دیا؟ اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام ہے حضرت زید، اور کسی صحابی کا قرآن میں نام نہیں آیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا نام آیا ہے قرآن میں۔ اچھا اب نکاح ہو گیا، کچھ عرصہ گزرا، ان کی آپس میں کوئی بات ہو گئی، بہرحال یہ ہوا کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی اور طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی نا تو اب وہ جو باطل عقیدہ تھا اس کو اللہ نے رد فرمانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی علیہ السلام کو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نکاح کر لیں، جو آپ کی پھپھی ذات تھی اس سے خود نکاح کر لیں، اور متبنہ جو بیٹا منہ بولا بیٹا تھا اس کی بیوی رہ چکی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب جب نبی علیہ السلام نے نکاح کیا نا تو منافق لوگ، کفار لوگ وہ پکارنے لگے، چیخنے لگے کہ دیکھو بہو کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے بھی والد نہیں ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے ہوئے نا، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، ہاں تینوں بچپن میں فوت ہو گئے۔ مرد جو جوان ہو جاتا ہے نا، بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جوان مردوں میں سے تمہارا کوئی بھی بیٹا
آپ کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے۔ یہ جو منہ بولا بیٹا یہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ اب اچھا جب یہ بات ہو گئی نا تو ذہن کے اندر خیال آ سکتا تھا کہ بھائی جب والد ہونے کا انکار کر دیا تو کیا شفقت بھی ختم ہو گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن یہ ابا تو نہیں ہے لیکن رسول اللہ ہیں۔ کون ہیں؟ سب کے رسول ہیں۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، رسول ہی نہیں ہے، خاتم النبیین ہیں۔ کون ہیں؟ خاتم النبیین ہیں۔ تمام نبی آ کر یہاں پر ختم ہو گئے، آخری پیغمبر ہیں۔ اب دیکھیں نا یہ جو خاتم کا لفظ ہے نا، اس سے یہ قادیانی لوگ بڑا شبہ بھی ڈالتے ہیں لوگوں کے ذہن میں۔ خاتم کا معنی آتا ہے جس طرح نگینہ ہوتا ہے، انگشتری ہوتی ہے، یا مہر ہوتی ہے، یا ختم کرنے والا یہ سارے معنی آتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ نبیوں کی زینت ہیں، تو زینت تو پھر آگے بھی آئے گی، تو یہ معنی نہیں ہے۔ دیکھیں علماء اہل لغت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جب خاتم کی نسبت جو ہے نا کسی قوم کی طرف ہو یا کسی فرد کی طرف ہو تو اس وقت ان کا آخر مراد ہوتا ہے، ختم مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نسبت کس کی طرف ہے؟ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کہ آپ نبی جو پورے انبیاء کی قوم ہے نا ان کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی ان کا آخر ہیں آپ۔ اور اس کا معنی اگر مہر کر دیا جائے تو پھر بھی مطلب یہ ہے، دیکھیں خط پہلے لکھے جاتے تھے، ان کو لفافے میں بند کیا جاتا تھا، اوپر مہر لگائی جاتی تھی، اور مہر لگانے کے بعد کیا مطلب ہوتا تھا کہ اب نہ اس خط کے اندر کچھ داخل ہو سکتا ہے نہ یہاں سے کچھ نکل سکتا ہے، یعنی آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اب پہلے والے جو آ گئے ہیں وہ نبوت کے سلسلے سے نکل نہیں سکتے، اور باہر والا کوئی اور نبی بن کے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر اور آخری پیغمبر ہیں۔ قاری طیب صاحب نے بہت پیاری بات فرمائی نا، بعض لوگ کہتے ہیں ختم ہونا کون سی فضیلت والی بات ہوتی ہے؟ جن کے ذہن کے اندر گندگی بھری ہوتی ہے نا ان کے ذہن سے پھر ایسے سوال نکلتے ہیں۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دوسری جگہ پر فرمایا نا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کو داعی بنایا، نذیر بنایا، بشیر بنایا، اور پھر فرمایا کہ آپ کو سراج منیر بنایا، ہم نے آپ کو آفتاب اور مہتاب بنایا ہم نے کائنات والوں کے لیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے مغرب ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے فلک کے اوپر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، وہ ستارہ روشنی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ روشنی ہو جاتی ہے، پھر دوسرا ستارہ آتا ہے، پھر تیسرا ستارہ آتا ہے، پھر چوتھا ستارہ آتا ہے، پھر ستاروں سے آسمان بھر جاتا ہے لیکن روشنی مکمل ہے۔ فرمایا پھر چاند نکلتا ہے، پھر چاند اپنی روشنی دکھاتا ہے، لیکن جو روشنی اس زمین کو چاہیے وہ روشنی ابھی نہیں مل سکتی۔ فرمایا کہ ایسے ہی میں جب صبح صادق نمودار ہوتی ہے، وہ پھٹتی ہے جب، تو فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے تو ساری روشنیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اب اس سورج کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتم الانوار، کیا؟ روشنیوں کو ختم کرنے والا۔ اب یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھائی روشنی ختم ہو گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے روشنیاں تھیں نا اب ان روشنیوں کی ضرورت نہیں رہی۔ اب یہ جو سورج آ گیا ہے نا، اب اس کے اندر کوئی لالٹین جلائے گا، کوئی موم بتی جلائے گا، کوئی بلب جلائے گا، کوئی لائٹ جلائے گا، کوئی ستارہ اس میں نظر نہیں آئے گا، کوئی چاند اس میں نظر نہیں آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اسی طرح فرمایا کہ جب اللہ نے دنیا کو بنایا تو فرمایا کہ اس زمین کے اوپر ایک ستارہ نمودار کیا جس کو اللہ نے آدم فرمایا ہے، اس نے آ کر روشنی پھیلائی ہے۔ پھر اللہ نے نوح کی شکل میں ستارہ نکالا ہے، پھر اللہ نے انبیاء کرام مختلف مبعوث فرمائے، آ کر روشنی کرتے رہے، لیکن رات جب بالکل اختتام تک پہنچی تو فرمایا کہ پھر محمد الرسول اللہ، محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ جب تشریف لائے تو اب کسی اور روشنی کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر کو کیا فرمایا کہ آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔
وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جانتا ہے۔ اچھا ایک بات ہوتی ہے، ہمارے جو سادہ مسلمان ہوتے ہیں نا ان کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں، 5 سال کا بچہ بھی جواب دے سکتا ہے، قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ کس پر نازل ہوا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن کو نبی علیہ السلام زیادہ سمجھیں گے یا قائدیان کا مرزا زیادہ سمجھے گا؟ صحابہ زیادہ سمجھیں گے کہ یا ربوہ کے رہنے والے زیادہ سمجھیں گے؟ کون سمجھے گا بھائی؟ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نہیں سمجھ رہا اور ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آتی ہے قرآن کی، تو اس سے بڑا نادان، بیوقوف اور احمق انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا نا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن آپ پر نازل کیا ہے نا، آپ لوگوں کو اس کو کھول کر بیان کریں، جو آپ پر نازل کیا گیا اس کی تشریح بیان کریں۔ اللہ نے لفظ وخاتم النبیین فرمایا اور نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں اس کی تشریح فرمائی ہے، تو تشریح نبی علیہ السلام کی معتبر ہوگی یا مرزا قائدیانی کی معتبر ہوگی؟ کس کی بھائی؟ بول جایا کریں جی، کس کی؟ مرزا قائدیانی کی تو نہیں ہوگی نا، وہ لعین مردود کی تو نہیں ہوگی نا، اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں پھر کہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون یزعم کلہم یزعم انہ نبی، فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے، جھوٹے کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، اور ہر ایک ان میں سے یہ خیال کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور آپ نے فرمایا وانا خاتم النبیین، میں کیا ہوں؟ خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ آئیں گے، کیا فرمایا؟ آئیں گے ضرور، اور ساتھ فرمایا نبی نہیں ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، کذابون فرمایا نا، نبی نہیں ہوں گے، اور تیسری بات فرمائی فی امتی سیکون فی امتی، میری امت میں سے آئیں گے۔ کس میں سے آئیں گے؟ او بھائی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، جو مسلمان کذاب تھا وہ بھی یہی سب کچھ کرتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، اذان بھی یہ تھی، نماز بھی پڑھتا تھا، حج بھی، سارے کام کرتا تھا وہ۔ جس طرح آج کے قائدیانی دھوکہ دیتے ہیں نا، بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، ایسے ہی وہ بھی کرتا تھا، لیکن قتل کروایا نہیں کروایا اس کو، اس کے خلاف لشکر کشی کی گئی یا نہیں کی گئی؟ اب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 30 آئیں گے میری امت میں سے، ہوں گے جھوٹے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے، اور فرمایا وانا خاتم النبیین، میں کیا ہوں؟ خاتم النبیین ہوں، جو قرآن کی آیت کا لفظ ہے وہی لفظ، اور آگے اللہ کے نبی نے پھر تشریح فرمائی ہے لا نبی بعدی، خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی، تو آپ کی تشریح مانی جائے گی نا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور صحیح بخاری شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی مثال ایسے ہے، جو مجھ سے پہلے گزرے ان انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک بندے نے ایک بہت حسین و جمیل محل تیار کیا ہے، اور فرمایا کہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر تذکرہ کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ایک جگہ پر ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی، اور لوگ تعجب کرتے ہیں اتنا خوبصورت محل ہے، یہ ایک اینٹ بھی لگ جاتی تو کیا اچھا ہوتا، کتنا ہی خوبصورت ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہوں خاتم النبیین۔ اب محل تیار ہو گیا ہے، اب اس کے اندر کسی اور کی گنجائش ہے؟ اب مرزا قائدیانی اگر یہ چاہے کہ مجھے کسی جگہ پر چپکا دو، مجھے فرش میں لگا لو، باتھ روم میں لگا لو، کسی جگہ پر بھی جگہ نہیں ہے اس کی، ہاں کوڑے کے ڈھیر پر اس کو پھینک سکتے ہیں ہم، کوڑے کے ڈھیر میں جو کفر کا ڈھیر ہے اس کے اوپر ہم اس کو پھینک سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا، فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی، اور ایک خطبے کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ
آخری امت ہو۔ ایک مرتبہ نا حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ یہاں پر مدینہ میں رہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی بھائی وہ سالار بندے، لڑنے والے، میدان کے جنگجو، تو فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے علی الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے ہارون علیہ السلام کی مثل ہو جس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے؟ لیکن اگلا جملہ ساتھ ہی فرمایا کہ جس طرح وہ ان کے خلیفہ بنے تھے نا، پیچھے رہے تھے، اس طرح تو ہو۔ لیکن اگلا جملہ فرمایا الا انہ لیس نبی بعدی، ہاں مگر یہ بات ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد نبی کوئی بھی نہیں آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی۔ ایک حدیث میں فرمایا آپ نے فرمایا کیا نام محمد، فرمایا میرے بہت سارے نام ہیں، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماہی ہے، فرمایا کیونکہ میں کفر کو مٹانے والا ہوں، میرا نام حاشر ہے کیونکہ ساری کائنات کے لوگ میرے قدموں سے اٹھائے جائیں گے، اور آخر میں فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، فرمایا کہ اور میں عاقب ہوں، آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث کی روشنی میں 200 سے زائدہ حدیث ہیں اور 100 سے زیادہ آیات ختم نبوت پر موجود ہیں۔ تو میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں تاکہ ہمارا دل اور ہمارا دماغ اس روشنی سے معطر ہو سکے، ورنہ ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ان کو بتانے کی یہ ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو اپنی ایمان کو جلا بخشنے کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے، ورنہ روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر آخری نبی ہیں، بلکہ آپ کی گواہی غیروں نے بھی دی، آپ کی نبوت سے پہلے بھی گواہی دی ہے یار۔ اگر آپ دیکھیں نا، روایات دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے۔ ایک بندہ تھا نا، یہودی تھا، مکہ میں رہتا تھا، اپنی تجارت وغیرہ کرتا تھا، رات کو مشرکین اس کے پاس بیٹھے تھے تو ایک اچانک سے نا ایک دم سے اچھلا، اس طرح کہنے لگا کہ دیکھو آج یہاں پر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ سب نے کہا کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا، کہا نہیں، سب جو لوگ بیٹھے تھے کہا دیکھو آج مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا جس نے آخری نبی بننا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جب تلاش کیا گیا تو پتہ چلا کہ آج عبداللہ کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ وہ گیا، جا کر دیکھا، اور جا کر چہرہ دیکھا، پھر ایسے نبی علیہ السلام کی شان مبارک دیکھا تو جب دیکھا نا مہر نبوت دیکھی نا، وہیں پر بے ہوش ہو کے گر گیا۔ فرمایا یہی آخری نبی ہے، یہود کی کتابوں میں موجود تھا۔ وہ نستورہ راہب کا مشہور واقعہ ہے نا، نستورہ راہب جو تھا، نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، آپ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کے شام کی طرف جا رہے تھے، اس نے جب دیکھا نا تو نبی علیہ السلام کو دیکھا، بہت غور سے دیکھنے لگا، بڑا غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا ہوا یہی ہے آخر الانبیاء، یہی خاتم النبیین، آخری نبی ہے۔ یہ ساری نشانیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے نا کسی تجارت کے سلسلے میں، تو ایک اہل علم، اہل کتاب ان کو ملا، کہنے لگا کہ بھئی آپ کے علاقے میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ کہا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے۔ اچھا اپنے ساتھ نہ گھر لے گئے، گھر گئے تو آگے ایک تصویر لگی ہوئی ہے، تصویر کی حیثیت یہ ہے، فتح الباری کے اندر یہ روایت موجود ہے، تصویر کی حیثیت یہ ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کے ٹخنے کو پکڑ کے دوسرا کھڑا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا، کہا اس کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، انہی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہی ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہی آخری نبی ہے، یہی آخری نبی ہے۔
کہتے ہیں یہ جس نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں یہ کون ہے، اس کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر تھی، اور فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ اس کے متعلق کیا کہتی ہیں تمہاری کتابیں؟ کہتا ہے کہ یہ اس کا خلیفہ ہوگا، یہ اس کا کیا ہوگا، یہ اس کا کیا ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی ہوگا اور آخری نبی ہوگا، وہ نبی ہوگا اور آخری نبی ہوگا۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام وہ جب مسلمانوں کا قافلہ، صحابہ کا قافلہ شاہ روم ہرقل کے پاس گیا تھا، مشہور واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں، اس نے نا رات کو صحابہ کرام کو بلایا، یہ بھی فتح الباری کے اندر ہے، رات کو بلایا اور بلا کر اندر لے گیا، اور ایک صندوق تھا سونے کا بنا ہوا، اور اس کو تالا بھی سونے کا لگا تھا۔ تالا بھی کیسا لگا تھا؟ کہتے ہیں ہمیں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اس بکسے کو کھولا، صندوق کو کھولا، اور کھولنے کے بعد اس کے اندر خانے بنے تھے چھوٹے چھوٹے، اور ریشم کے کپڑوں میں ریشم کے کپڑے اندر رکھے تھے، اور ان میں کچھ تصویریں لپیٹی ہوئی تھی۔ ہمیں دکھا رہا تھا تصویریں، ایک تصویر جب ہم نے دیکھی تو ہم نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی تصویر ہے۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ ہمارے نبی کی تصویر ہے۔ کہنے لگے یہ ہیں جن نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو فرمایا کہ یہی تو آخری نبی ہیں، یہی کیا ہیں؟ اور فرمایا یہ میرے پاس انبیاء کی تصویریں موجود ہیں، فتح الباری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی نبی علیہ السلام کا آج تو ہر مسلمان پر یہ بات واضح ہے، آپ کی نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کو جو پہلی کتابوں میں موجود تھا وہ خاتم النبیین ہی تھا کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات کر کے نا میں بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ عام مسلمانوں کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے؟ عام مسلمانوں کو دھوکہ یہ قائدیانی اور یہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دھوکہ کیسے دے گا؟ اگر وہ یہ کہے کہ بھائی میں الگ سے نبی ہوں اور میں نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا تو پھر تو اس کی کوئی نہیں مانے گا نا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کلمہ یہی پڑھتے ہیں، ہم نماز یہی پڑھتے ہیں، اذان یہی دیتے ہیں، قبلہ یہی ہے ہمارا، سب کچھ یہی ہے، لیکن بعد میں ہمیں نبی بنے۔ جس طرح مرزا قائدیانی نے کہا، بھائی بات ہے ایک ہوتا ہے نا کفر، ایک ہوتا ہے کفر، میری بات کو ذرا توجہ سے تھوڑا سا 1-2 منٹ لوں گا آپ کی۔ ایک ہوتا ہے کفر، یہودی ہے کافر ہے نا، کہتا ہے میں یہودی ہوں، مشرک ہے ہندو ہے وہ کہتا ہے نا میں ہندو ہوں، عیسائی ہے وہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں، دہریہ کہتا ہے میں دہریہ ہوں، اس کا تو الگ سے واضح ہو گیا نا کہ یہ کافر ہے۔ اور ایک تو اس کا واضح ہے، اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ہو کافر اور اپنے کفر کو چھپائے، اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ منافق۔ کیا کہا ہے؟ اور منافق کی سزا یہودی سے زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ایک تو اس نے کفر کیا ہے، دوسرا اس نے اوپر سے جھوٹ بولا ہے اسلام کے لبادے میں، اسلام کا لبادہ اوڑھنا چاہتا ہے، اور تیسرا بندہ وہ ہے کہ جو ہو بھی کافر اور لیکن اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے باضد ہو، اس بندے کو شریعت کی روشنی میں زندیق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ منافق سے بھی بڑھ کر کافر ہوتا ہے، یہ منافق سے بھی بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ تو یہی قائدیانیوں نے کیا نا۔ دیکھیں ایک بندہ ہے نا، وہ پیشاب بیچتا ہے، کیا بیچتا ہے؟ کہتا ہے آب زمزم ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کہتا ہے؟ یا شراب بیچتا ہے، کہتا کیا ہے؟ لیول کیا لگایا اوپر؟ آب زمزم۔ بھائی شراب بیچنے والے تو بہت ہیں نا، ان کا گناہ اپنی جگہ پر ہے، پیشاب کی ناپاکی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو آب زمزم کہنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ آب زمزم کہنا کیا ہے؟ ایک بندہ خنزیر ذبح کر کے بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے بکری ہے، کیا ہے؟ تو بھائی خنزیر ذبح کرنے والے بہت ہیں جو کہتے ہیں خنزیر ہے، کھانا ہے کھاؤ، نہیں کھانا اپنا کام کرو، لیکن جو بندہ یہ کہے کہ ہے ذبح تو خنزیر کر رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ کیا ہے، یہ بندہ اس سے بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ یہی حساب قائدیانیوں کا ہے کہ بھائی ہیں تو کافر لیکن کہتے کیا ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ جو مسلمانوں کی اپنی غلاظت کے اوپر جو پردہ ڈالنا چاہتا ہے وہ اسلام کا ڈالنا چاہتا ہے، یہ اوپر نام ٹائٹل جو دینا چاہتا ہے وہ کیا دینا چاہتا ہے؟
وہ مولانا زاہد الراشدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، فرمایا کہ میں ایک جگہ پر گیا اور یہودی ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کافر، ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، کتاب کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قبلہ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، آپ اس کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ تو کہتے ہیں میں نے اس سے ایک سوال کیا، اور بڑی حکمت والا سوال ہے، ذرا توجہ۔ فرمایا میں نے یہ کہا اچھا میرا بھی ایک سوال ہے، کہا کہ جو عیسائی ہیں وہ تورات کو نہیں مانتے؟ کہا مانتے ہیں، عیسائی تورات کو مانتے ہیں نا، اور کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے؟ کہا مانتے ہیں، برحق نبی نہیں مانتے؟ برحق نبی مانتے ہیں۔ کہا تم ان کو یہودی کہتے ہو؟ کہا نہیں، ہم تو یہودی نہیں کہتے اس کو، یہ ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ اس کے بعد وہ ایک اور نبی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد ان کے پاس ایک کتاب آئی، ہم اس کے انکاری ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو یہ نہیں مانتے کہ یہ یہودی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا، دوبارہ میں نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے، اللہ تعالیٰ میری موت اسلام پر کرے، لیکن اگر میں یہ کہوں میں تورات کو مانتا ہوں کہ نہیں مانتا؟ کہا مانتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا کہ نہیں مانتا؟ کہا مانتے ہو۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام کو میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا؟ کہا مانتے ہو۔ کہا انجیل کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا؟ کہا مانتے ہو۔ کہا اگر میں یہ کلیم کروں، میں یہ کہوں کہ بھائی میں یہودی ہوں نعوذ باللہ یا عیسائی ہوں، تو تم مان لو گے مجھے؟ کہا نہیں مانیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ بعد میں کتاب بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں۔ کہا بھائی بات یہی ہے، عقل ذرا موٹی ہے تم لوگوں کی، بات یہی ہے کہ بھائی وہ نبی علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک نبی مانتے ہیں جس کو قائدیانی کہتے ہیں، اس کے بعد ایک کتاب مانتے ہیں، قرآن کے بجائے وہ کتاب اپنی وحی کہتا ہے جس کا نام تذکرہ ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ یہاں پر آ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ بھی تو یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد جو بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، فراڈی ہوگا، وہ اللہ کا نبی۔ اور جو بندہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں نا ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس نے کہا میں اپنے معجزات دکھا سکتا ہوں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اس کا معجزہ دیکھنے کے لیے بھی جائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب جو دیکھنے جا رہا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ شک ہے مطلب، اور جو اللہ کی نبی کی حدیث پر شک کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان کے دلائل سننے کی بھی ضرورت ہے، وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی یہ 7 ستمبر کا دن گزرا، اس کے حوالے سے میں نے ختم نبوت پر آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کی ہیں۔ 7 ستمبر والا مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل یہ ہے کہ جب قائدیانی آئے نا تو 1974 کے اندر مئی کا مہینہ تھا، 22 مئی کو نا کچھ کالج کے طلباء تھے، وہ جا رہے تھے چناب نگر کے رستے سے پشاور آ رہے تھے۔ اچھا چناب نگر پہ نا یہ قائدیانی لوگ اپنا لٹریچر وغیرہ تقسیم کر رہے تھے۔ جب وہ طلباء نے دیکھا، کالج کے طلباء تھے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کا رد کیا اور ختم نبوت کے نعرے لگائے، یہ چلے گئے پشاور۔ اب جب یہ واپس آئے نا 29 مئی کو، انہوں نے پہلے سے طے کر لیا تھا، وہاں پر انہوں نے ٹرین روکی اور ان طلباء پر بہت زیادہ تشدد کیا، بہت مارا، کلاڑیوں سے، ہتھوڑیوں سے، چھریوں سے، ڈنڈوں سے، مکوں سے، جو چیز آتی تھی، اور ساتھ ناچنے والی عورتیں لائی تھی جن کی تعداد 300 بتائی جاتی ہے، یہ مارتے جاتے تھے، وہ ناچتی تھی۔ اس کے بعد یہ بات اٹھی اور اس کے اوپر جلسے ہوئے، اگلے 2.5 ماہ میں 28 اجلاس ہوئے اور جو 96 گھنٹوں پر مشتمل تھے، علماء کے پورے حکومتی، پورے ہمارے مسلمانوں کے اجتماع ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد 7 ستمبر 1974 کو قائدیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ چند باتیں عرض کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔